بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ گرمی کی اس شدت میں موسم باراں نصیب ہوا اور ہر سمت جل تھل ہوئی۔ یہ رحمت کی بارش ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ خلق خدا کے لیے پیغام شفا ہے، پیغام رحمت ہے۔ ماہ سیام کی یہ بارش اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں لے کر کے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج کی اس نشست میں اسلام میں وقت کی اہمیت کے پیش نظر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اسلام نے وقت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام بخاری کتاب الرقاق کی پہلی حدیث ہی اس عنوان سے لائے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں نقصان اور خسارہ، ان نعمتوں کی ناقدری اور نقصان کے حامل ہیں۔ بہت زیادہ لوگ نقصان پاتے ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں، جبکہ وہ انتہائی اہم نعمتیں۔ وہ کون کون سی نعمت ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحت اور فراغت کے لمحوں کو بہت زیادہ لوگ ضائع کر دیتے۔ جب صحت نہیں رہتی تو اس وقت قدر ہوتی ہے صحت کی۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان وقت کا طالب ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتا، اور اس کا شدت سے احساس اس وقت ہوگا جب آخری سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، اور پھر بندہ تلیاں ملے گا، ہاتھ ملے گا، کاش کہ مجھے چند لمحے ہی دے دیے جائیں اور میں اپنی زندگی کو سنوار لوں۔ لیکن اس وقت
وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. آج موقع ہے، فرصت کے لمحے ہیں، ان کو غنیمت سمجھ لیا جائے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. تو فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں لوگ سخت نقصان میں مبتلا ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغ. کوئی بھی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا بدل ہے، لٹائی جا سکتی ہے، اس کا متبادل لیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو نہ لٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت کا کوئی متبادل ہے. ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، وقت ٹھہرتا نہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیاء کے دو جملوں نے بڑی روشنی دی ہے. صوفیاء جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو مشاہدے پر مشتمل ہوتی ہے. عالم جو کہتا ہے وہ سن کے کہتا ہے، کلندر ہرچ گوئے دیدہ گوئے. اللہ والے جو کہتے ہیں وہ دیکھ کے کہتے ہیں، ان کے تجربات گہرے ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے تھے. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. میں تو صرف مانتا ہوں لیکن وہ اسے جانتا بھی ہے. اس لیے صوفیاء کے جو مشاہدے ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفیاء کی دو باتوں نے مجھے بڑی روشنی دی ہے. ان میں سے ایک بات کہ الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے. وقت کو جو صوفیاء نے بیان کیا ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. وہ کہتے ہیں وقت ایسے ہے جس طرح کاٹنے والی تلوار ہو. تو اگر تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو جو آپ کاٹنا چاہیں گے وہ کاٹیں گے، اور اگر آپ تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو تلوار آپ کو کاٹ دے گی. تو اس طرح اگر آپ وقت اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور وقت کا اچھا مصرف بنا لیں گے تو پھر آپ وقت کاٹیں گے، نہیں تو وقت آپ کو کاٹ دے گا، کیونکہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے. تو کہتے ایک بات تو صوفیاء کی یہ ہے جس نے مجھے بہت سارا نفع دیا، اور دوسری بات یہ کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، حق کے کاموں میں اپنے نفس کو مشغول کر دو. اگر تم نفس کو اچھی راہوں پہ لگا دو گے تو تم اس سے فائدہ حاصل کر لو گے، لیکن اگر تم نے نفس کو کسی کام پہ نہ لگایا تو نفس تمہیں کسی کام پہ لگا دے گا اور اس کا کام باطل ہوگا جس پہ تم کو لگا دے گا. تو قبل اس سے کہ نفس تمہیں کسی برائی پہ لگا دے، تم اپنے نفس کو کسی نیکی پہ لگا دو. تو کہتے صوفیاء کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا ہے. تو وقت جو ہے یہ ایک تلوار ہے جو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اگر اس تلوار کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر حالات کی سنگینیاں کاٹ لیں گے، پھر دکھوں کا کلیجہ چیر لیں گے، پھر مشکلات اور مصائب کو کاٹ لیں گے، پھر سنگلاخ راہیں زندگی کی ان کو کاٹ کر کے آپ کامیابی کے زینے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ وقت کی تلوار کو نہ پکڑا تو وقت کی تلوار آپ کو کاٹ کے رکھ دے گی. تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے وقت کی اہمیت پر جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ تشریح کی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو
5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو. شبابہ کا قبل حرم کا، بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت سمجھو. آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، لیکن کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو آج کے لمحے، آج کی گھڑیاں، آج کا وقت غنیمت سمجھ لیا جائے. دوسری چیز حضور نے فرمائی صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو. آج صحت کی گھڑیاں ہیں، جو چاہو گے کر سکتے ہو، کل تم چاہو گے بھی لیکن ہلا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا، بیماری تمہیں توڑ کے رکھ دے گی. وغنا کا قبل فقر کا، آج غنا دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو اچھے مصرف پہ لگا لو، تو کل جب دولت نہیں ہوگی، فقر و فاقہ ہوگا، تو تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. وفراغ کا قبل شغلک، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کی گھڑیوں سے قبل غنیمت جان لو. وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کی مہلت کو موت سے قبل غنیمت جان لو. تو وقت کی اہمیت پر یہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. جن لوگوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی آ کے زیارت کی اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے. اور ایسے شخص بھی تھے کہ جو حضور کے دور میں ہی تھے لیکن حضور کی زیارت نہ پا سکے. ان لوگوں میں ایک نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ان کی بوڑھی اور نابینا ماں تھی جن کی خدمت انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے روکے ہوئے تھی. ایک دن ماں نے اجازت دی کہ جاؤ پھر مل آؤ، اور یہ شرط لگائی کہ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آقا کریم علیہ السلام کسی سفر پہ تھے. انہوں نے آ کے حضور کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے. تو ماں کا حکم تھا، وہ رکے نہیں، پھر واپس کرن چلے گئے. آقا کریم جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام لمبی لمبی سانسیں لینے لگے اور فرمانے لگے مجھے یاد کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگوں نے بتایا تو حضور علیہ السلام نے اویس کا پھر تذکرہ اتنی محبت سے کیا. آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ اپنا جبہ عطا کیا، صحیح روایات میں آتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور یہ میرا جبہ بھی اسے دے، اور اویس کو کہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے. پھر حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور کے وصال کے بعد حضرت اویس کی طلب میں نکلے اور جا کے انہیں ملے، اپنا تعارف کروایا، حضور کا سلام دیا. کہانی بڑی خوبصورت ہے ملاقات کی. پہلے تو حضرت اویس اپنا نام نہیں بتا رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو حضرت علی نے کہا کہ وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنا نام بتایا، اویس. تو خیر یہ حضرت اویس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھے، ملاقات ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت اویس نے کہا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اچھا پھر السلام علیکم، تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا اب حشر میں ملاقات ہوگی. تو اس طرح ان دونوں کو حضرت اویس کرنی نے کہہ کے یہ بات فارغ کر دیا اور پھر اللہ کے ذکر میں، عبادت میں مشغول ہو گئے. تو اپنے ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک ساعت کی جنہوں نے قدر کی ہے، زمانہ آج انہیں یاد کرتا ہے، اور انہی لوگوں نے جو ہے وہ زمانے کو کچھ دیا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارا ہے. قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جا کے کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے، اور جہنمی کو جہنم میں جا کے دنیا کا کوئی سکھ یاد نہیں رہے گا، اتنی سخت جگہ ہوگی. تو جنتیوں کو جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، لیکن روایت میں آتا ایک حسرت جنت میں انہیں ہوگی. لا یتحسر اہل الجنہ
الا علی ساعۃ من ربہم لم یذکر اللہ، جنتیوں کو جنت میں صرف یہی حسرت ہوگی کہ جو لمحے اللہ کے ذکر میں نہیں گزرے وہ ایسے برباد کیوں ہو گئے۔ وقت تو گزر رہا ہے، چاہے سو کے گزار دیں، چاہے غفلت میں گزار دیں، چاہے عیش و عشرت میں گزار دیں، چاہے ذکر الہی میں گزار دیں۔ اس کی مثال چکی کی طرح ہے کہ چکی چل رہی ہے، اگر اس کے اندر گالا ڈال دیں گے تو وہ اب دانوں کو پیس دے گی، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی وہ چلتی چلی جا رہی ہے، خالی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ زندگی کا جو میٹر چل رہا ہے نا سانسوں کا، یہ تو چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ سوئے ہیں تب بھی چل رہا ہے، بے ہوش ہیں تب بھی چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو زندگی دی گئی ہے بے ہوشی کے لمحے نکال لیے جائیں گے، یا جو سو کے گزارے ہیں وہ نکال لیے جائیں گے، نہیں، یہ زندگی کا میٹر مسلسل چل رہا ہے، اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنا خسارہ کرتا ہے، اور خسارے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں بندے کے، یہ ایک ایک قدم جو ہے وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں سمرقند کے بازار میں گیا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف خرید لو، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بھی پگھلا جا رہا ہے۔ برف ٹھہرتی نہیں ہے، قطرہ قطرہ پگھلتی رہتی ہے، تو جلدی جلدی اگر برف بیچ لیں تو 4 آنے بچ جائیں گے، لیکن اگر نہیں بیچتے تو برف پگھل جائے گی، راس المال لٹ جائے گا۔ انسان ان زندگی کے سانسوں کے بدلے نیکیاں کما لے، ہر سانس کے بدلے استغفار پڑھ لے، درود پڑھ لے، الحمدللہ کہہ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، تحمید تسبیح تحلیل پڑھ لے، تو یہ سانسیں کام آ گئی، ورنہ برف کے پگھلتے ہوئے قطروں کی طرح زندگی سانس سانس کر کے ٹوٹ رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لے لو، چونکہ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی تو مجھے سمجھ آ گئی ان الانسان لفی خسر کا مفہوم کیا ہے۔ جس طرح سانسیں پگھلتی جا رہی ہیں اس طرح زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے، اور لمحہ لمحہ برف کی طرح زندگی ہماری پگھلتی جا رہی ہے۔ اب جو زندگی ہے یہ تو جو مخصوص سمے دی گئی ہے وہ تو گزر جانی ہے، ایک لمحہ اس نے نہیں ٹھہرنا۔ وہ کیا کہا تھا؟ اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کے اسے گزار یا رو کے اسے گزار دے۔ ایک رات تیری زندگی ہے، اس کو ہنس کے گزار دے یا رو کے گزار دے، اس کو ذکر و فکر میں گزار دے یا عیش و عشرت میں گزار دے، رب کی یاد میں گزار دے یا غفلت میں گزار دے، یہ تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا۔ اور یہاں پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ و مرشد حضرت شیخ ختلی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے حد کر دی، فرمانے لگے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے، یہ اتنی لمبی کائنات، یہ دنیا ایک دن کی زندگی ہے، اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کے ہم زندگی گزار دیں گے۔ جس طرح روزہ دار ہر برے کام سے بچتا ہے اور احتیاط سے دن کاٹتا ہے، اور جب عصر ویلا آتا ہے تو اس کی احتیاط اور بڑھ جاتی ہے، وہ وضو بھی دھیان سے کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے ٹپک نہ جائے اور سارے دن کی محنت نہ چلی جائے۔ اس طرح فرماتے دنیا ایک دن ہے اور ہم اس دن کو احتیاط کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ یہ ہمارا روزہ نبھ جائے اور ہم جو ہے وہ کامیاب اور بامراد ہو کر کے اس دنیا سے لوٹ جائیں۔ اس دنیا کی زندگی کو اس انداز سے گزارے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ وقت کی اصل قدر یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو بسر کیا جائے، اپنی ایک ایک سانس کا اعتبار رکھا جائے اور اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں اپنی ان سانسوں کو لگا دیا جائے۔ اور وہی لوگ خوش نصیب اور بامراد ہیں جو وقت کی قدر جانتے ہیں۔ یہ لمحے جو جوانی کے ملے ہیں کل نہیں ہوں گے، جو بڑھاپے کے ہیں یہ بڑھاپے کے لمحے بھی پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔
بچپن ہمارے ہاتھ سے نکلا، پھر جوانی ہمارے ہاتھ سے نکلی، اب بڑھاپا بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو جس نے بچپن کو سنوار لیا، جس نے جوانی کو سنوار لیا، وہ خوش نصیب ہے۔ اور اگر بچپن بھی ہاتھ سے نکال چکے ہیں اور جوانی بھی ہاتھوں سے نکل چکی ہے، تو بڑھاپے کے لمحے جو ہیں ان کو غنیمت سمجھ لیں۔ ہاتھوں سے نکل تو جائیں گے، لیکن بڑھاپے کے ان لمحوں کے ساتھ نیکی کو جوڑ دیں، اچھائی کو جوڑ دیں، ذکر فکر کو جوڑ دیں، تاکہ یہ جو وقت ہے وہ وقت قیمتی بن جائے اور امر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک جو ہے وہ ہم اپنے وقت کو پیش کر سکیں۔ زندگی انتہائی مختصر دورانیہ ہے، اور ہمیں اس کی ایک ایک سانس کے بدلے کوئی اچھائی ساتھ جوڑ دینی چاہیے۔ ہم اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دین کی بات کریں تو کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں ہے۔ آج کل قرآن مجید کی تلاوت کا اگر مزاج ہم دیکھنا چاہیں تو کسی زمانے میں لوگوں کے پاس حالات ایسے تھے کہ ہر نماز کے بعد مسجد میں لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آج مساجد بھی قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر بندہ کہتا جی بس کیا کریں، وقت ہی تو نہیں ہے۔ اچھا، اخبار پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے، مختلف چینل دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے، شادی بیاہ کی تقریبات پر جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سیر سپاٹے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، گپ شپ کے لیے، سیاسی گفتگو کے لیے، اور کئی امور کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے جب وقت کی بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں ہے، مصروفیت ہی بہت ساری ہے۔ تو ہم اپنا قیمتی وقت دیکھیے، راہ خدا میں چلنے کے لیے اپنے وقت کو اگر مصرف میں لانے کا ذہن بن جائے تو انسان کاروبار بھی کرتا رہے اور ساتھ حضور پہ درود بھی پڑھتا رہے، تو اس کا وقت جو ہے وہ قیمتی ہو جائے گا۔ اور آج کل وقت پر اتنی برکتیں آ گئی ہیں کہ ماہ صیام میں ایک نفل پڑھے تو آپ کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ ماہ صیام میں 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ 30 دن میں 63 قرآن مجید، ایک دن کو قرآن مجید پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، اور مہینے میں 3 قرآن مجید تراویح میں ختم کرتے۔ تو اس طرح ایک مہینے میں 63 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک قرآن مجید بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم غور کریں کہ ہمارا وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا۔ یہ ایک اثاثہ ہے ہمارا، اور اس کے بدلے کے اندر ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں راس المال۔ زندگی کا راس المال ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا وقت ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے کچھ خریدنا ہے۔ اس کے بدلے میں نیکی خرید لیں، اس کے بدلے میں کاروبار کر لیں، اس کے بدلے کے اندر گپ شپ لگا لیں، اس وقت کو دے کے اس کے وقت کے بدلے میں نیند پوری کر لیں، آوارگی میں گزار دیں۔ حمام پہ بیٹھے تو سارا دن کاٹ دیا، چائے والے کھوکے پہ بیٹھے تو آدھا دن وہاں کاٹ دیا، اخبارات پڑھنے بیٹھے تو جو ہے وہ ایک ایک جزی تک پڑھی۔ جب سیاسی تبصروں پہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جس طرح کہ یہ کتنے ہی ماہر ہوں، تو ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ کہاں لگا دیتے ہیں۔ اپنے وقت کو ترجیحاً استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ معلومات کے لیے جو ہے وہ آپ کا ذوق ہے تو ضرور اس کو وقت دیں، لیکن جو اصل وقت ہے، اپنا قیمتی سرمایہ آپ نے کہاں لگانا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ وہ سرمایہ لگا کر اس سے 2 گنا نفع ملتا ہے، اور ایک جگہ سرمایہ لگائیں تو 3 گنا نفع ملتا ہے، اور ایک جگہ سرمایہ لگائیں تو 10 گنا نفع ملتا ہے۔ تو بتائیں آپ اپنا سرمایہ کہاں لگائیں گے؟ کوئی بھی عقل وہاں سرمایہ نہیں لگائے گا جہاں تھوڑا نفع ملتا ہے، وہ اپنا سرمایہ وہاں لگائے گا جہاں کئی گنا نفع ملتا ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی کا سرمایہ ہے اس کو اس جگہ پہ لگائیں، وقت کا سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، کہ جس کا کئی گنا جو ہے وہ ہمیں صلہ اور جس کا کئی گنا ہمیں نفع ملے، اور وہ نفع کئی گنا جو ہے وہ آخرت کا ہی ہو سکتا ہے، دنیا کا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے یہ سارا وقت جو دنیا کمانے کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہے، اس کو دنیا کمانے کے لیے لگائیں، لیکن تھوڑا وقت لگائیں، زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگائیں۔ بلکہ اگر اس کام کے لیے، رب کی رضا جوئی کے لیے اپنے وقت کا مصرف بنانا چاہیں تو دنیا کے کام بھی نہیں رکتے، وہ ضمناً ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ اس وقت کو بھی قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دن راولپنڈی کے سفر پہ گئے تو واپس انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک عجیب نظام دیکھا ہے کہ جو ڈرائیور تھا وہ بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں گوجرانوالا سے پنڈی تک کا سفر کرتا رہا، اس نے کوئی کلام نہیں کیا۔ عموماً کنڈکٹر کے ساتھ ڈرائیور کو گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس نے نہیں کیا۔ لیکن مجھے محسوس ہوا جس طرح زیر لب کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو میں جب راولپنڈی کے قریب پہنچا، فیصل آباد سے آنے والی بس تھی جس کے اوپر میں بیٹھا، تو میں نے اس ڈرائیور کے قریب ہو کر کے پوچھا کہ تو کچھ پڑھتا دکھائی دیتا ہے اور میں تجھے بولتے نہیں دیکھا۔ تو اس ڈرائیور نے کہا کہ میں خیر سے حافظ قرآن ہوں، اور جب بس فیصل آباد سے نکلتی ہے پنڈی تک آتے ہوئے میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں، اور دن میں ایک پھیرا ہی لگتا ہے، تو جب واپس پنڈی سے چلتا ہوں تو فیصل آباد آتے ہوئے 15 پارے میں پھر پڑھ لیتا ہوں، اور میری یہ مشق ہے کہ میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں اور دن میں ایک قرآن بھی ختم کرتا ہوں۔ اب کاروبار بھی نہیں رکا اور سرمایہ بھی مل گیا، اور اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی سعادت کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور وہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو اپنے وقت کو اس انداز سے لگا دے اور صرف کرے، اور یقین جانے کہ اس کی زندگی پہ رشک آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء کو نصیب نہیں ہے جو اس کو نصیب ہو گیا۔ اس نے وقت کی قدر سیکھ لی، اس نے کہا کہ میں اپنا کام کرتا چلا جاؤں گا اور ساتھ جو ہے وہ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جن لوگوں نے وقت کو کام پہ لگا دیا تو ان کا وقت جو ہے وہ انہیں ضرور فائدہ دیتا ہے، اور اس کے بدلے کے اندر وہ بہت کچھ کما لیتے ہیں، کئی گنا سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا آخرت کا کر رہے ہیں اس وقت کے بدلے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین پونجی جو ہمارے پاس جمع شدہ ہے اور اللہ نے عطا کی ہے وہ وقت کی پونجی ہے، اس لیے اس وقت کی پونجی کو سوچ سمجھ کے خرچ کریں، اور اپنی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت کو ہم جو ہیں وہ بامقصد بنانے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پرسوں رکھی تھی، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، سنیے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، جو بھی وہ کام کرے اور جدھر بھی وہ قدم اٹھائے اور جب بھی وہ بولنے لگے تو اس کی گفتگو، اس کا اٹھنے والا قدم، اس کا عمل با مقصد ہو، ایک ایک عمل اور ایک ایک اس کی حرکت و سکنت اور ایک ایک اٹھنے والا قدم با مقصد ہو۔ اور اگر انسان یہ مزاج اپنا بنا لے تو پھر اتنا کچھ اکٹھا کر سکتا ہے کہ جو اس کی آخری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم اپنا قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی سرمایہ جو وقت ہے، اس کو یوں ہی برباد کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں جس طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی اس ضائع ہونے والے وقت کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ ہم 3-3 گھنٹے برات کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایک مرتبہ ایک شادی پہ تشریف لے گئے تو بارات لیٹ تھی، تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ بارات لیٹ ہے تو میں کوئی دینی کتاب لے آتا اور اس کا اتنی دیر مطالعہ کرتا رہتا، لیکن اب تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جو پاس بیٹھے تھے فرمانے لگے یا تو ہم بیٹھ کے اب اللہ کا ذکر کریں، یا پھر ایسا ہے کہ تم مجھ سے مسائل دینیاں پوچھو اور میں اس کا جواب دوں، تمہارا وقت جو ہے اس کا بھی مصرف ٹھیک ہو جائے اور میرا جو وقت ہے اس کا بھی مصرف ٹھیک ہو جائے۔ تو لوگوں نے مسائل پوچھنے شروع کر دیے، انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا، تاکہ جو وقت ہے اس کا مصرف ٹھیک ہو۔ علم سیکھنے سکھانے کے اندر جو 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے لگ جائیں، اور ہم وہ 2-3 گھنٹے بار بار کبھی لوگوں کو کوستے ہیں، کبھی اہل خانہ کو کوستے ہیں، کبھی کسی طرح، کبھی سیاسی گفتگو چھیڑ کے بیٹھ کے، کبھی کسی عنوان سے گفتگو چھیڑ کے بیٹھ گئے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تھوڑے وقت سے
زیادہ کچھ حاصل کر لیں، اس بات کا اسلام نے بہت زیادہ احساس کیا ہے۔ آج ہمارے کچھ دینی امور کے اندر بھی وقت کو اس طرح جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ عموماً جنازوں کا ٹائم ٹیبل مقرر ہوتا ہے کہ 8 بجے، 7 بجے، 5 بجے، 2 بجے جنازہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس کے مطابق جنازگاہ میں پہنچ نہیں پاتا، جبکہ جب طے شدہ ہے، کوئی حادثہ تو معاذ اللہ لاحق نہیں ہو گیا، تو اس وقت پر جنازہ پہنچ کر کے اس کو پڑھا جانا چاہیے، لیکن پہلے تو اس وقت پہ نہیں پہنچتا، اور اس کے بعد جب جنازہ اس وقت پہ پہنچ بھی جائے تو پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر جنازہ وقت پہ پہنچا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی وضو کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ دودھ سے چلا آ رہا ہے، کوئی گھر سے چلا ہے، تو جو بالخصوص جو ہے وہ پسماندگان ہوتے ہیں ان کی آرزو ہوتی ہے کہ 10 15 20 منٹ لیٹ کر لیا جائے تو سارے شرکت کر لیں، جبکہ پہلے جو وقت بتایا تھا اس وقت مقررہ پہ لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ ان کا قصور ہے وہ نہیں پہنچے، اس لیے اگر کوئی رہتا ہے تو رہ جائے۔ جب تم نے اتمام حجت کر دی اور وقت پہلے بتا دیا تو لوگوں کو اس وقت پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ جو وقت پہ آئے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا، یہ میت کے اعزاز کے منافی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میت انتظار کر رہی ہے جنازہ پڑھنے والوں کا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے مرنے والے کی، کہ جب میت رکھ دی جائے، جنازہ حاضر ہو جائے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ ہم سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ جس وضو سے جنازہ پڑا ہو تو وہ اس وضو سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ شاید آپ کو بھی کبھی کسی نے پوچھا ہو، کبھی کبھار کسی جگہ پہ جانا ہو تو لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ سنا جی کہ جنازے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یوں نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جنازے کے لیے خاص جو تیمم کیا ہو وہ جنازے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جنازہ تیار ہے تو اگر ایک بندہ آئے گا اور وہ وضو کرے گا تو جنازہ گزر جائے گا۔ اگر وہ ولی میت نہیں ہے یا وہ امام نہیں ہے جس نے جنازہ پڑھانا ہے، ان دونوں کے علاوہ ہے، چونکہ ولی میت کا بھی انتظار کیا جائے گا، ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ نہیں ہے، اور دوسرا امام نے پڑھانا ہے تو اس کو اگر وہ کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچ رہا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ جنازے کے اندر آ کے شامل ہو جائیں۔ اچھا، اگر وقت اتنا نہیں ہے کہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا، یا تو پھر وہ انتظار کر رہے ہیں جس طرح کہ آج کل رواج ہے، تو یا پھر یہ بغیر وضو کے شامل ہو جائے، بغیر وضو کے جنازہ نہیں ہوگا۔ تو اگر وضو کا انتظام کچھ دور ہے تو پھر یہ ہے کہ جلدی جلدی یہ تیمم کر لے اور جنازے میں شامل ہو جائے۔ چونکہ پانی وضو کا اتنی زیادہ دور نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ تیمم باقی اعمال کے لیے بھی کافی ہوتا، جو ہی جنازہ پڑھ لیا تو اس کا یہ تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ اس نے تیمم کیا تھا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس وضو سے نہیں پڑھا جاتا، وہ وضو نہیں ہے بلکہ وہ یہ تیمم ہے، اور یہ میت کا اکرام ہے، میت کی تکریم ہے کہ اس کے لیے کسی کا انتظار جو ہے وہ نہ کیا جائے، جب جنازہ آ جائے تو فوراً جنازہ پڑھ لیا جائے، تاکہ جو لوگ آئے ہیں اپنے وقت کے مطابق آئیں اور اپنے وقت کے مطابق جائیں۔ میں یہاں وقت کے حوالے سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نماز جمعہ اور نماز ظہر یہ دونوں ایک وقت میں ہیں۔ جس دن نماز جمعہ ہوگی تو ظہر کی جگہ پہ جمعہ رکھی گئی ہے، تو جن کے اوپر جمعہ واجب ہے وہ ظہر نہیں پڑھیں گے، اور جو ظہر پڑھیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ جمعہ واجب نہیں، تبھی وہ ظہر پڑھیں گے۔ تو جمعہ ظہر کی جگہ پہ رکھا گیا۔ لیکن میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کہ ظہر زیادہ اہم ہے یا نماز جمعہ زیادہ اہم ہے؟ تو سب کہیں گے کہ نماز جمعہ زیادہ اہم ہے۔ تو ظہر کی فرض رکھتے کتنی ہیں؟ 4، اور جو جمعے کی فرض رکھتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2۔ تو اہم زیادہ جمعہ ہے، لیکن جمعے کی رکھتے 2 ہیں اور ظہر کی رکھتے 4 ہیں۔ تو اس کی 2 رکھتے کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ آ گیا، جمعے میں خطبہ جو ہے وہ شامل ہو گیا، لہذا خطبہ آ گیا تو اللہ کے دین کا جو نظام ہے وہ وقت کی قدر سکھاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرائض میں تخفیف کر دی کہ 4 کی جگہ 2 رکعت تم جو ہے وہ پڑھ لو، چونکہ 2 رکعت کی جگہ تمہیں خطبہ سننا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کا دیا ہوا نظام کہ لوگوں کے وقت کا اسلام نے اتنا لحاظ اور خیال رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو منبر و محراب کے وارث ہیں اور اسلام کی ان بنیادی قدروں کو نہیں جانتے، وہ اس وقت جو حال کر رہے ہیں آنے والوں کا، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ صبح 7 بجے کل شریف کا ختم ہوگا، یہ اعلان ہوتا ہے۔ 8 بجے دفتر جانا ہے، 7:30 بجے کسی سے وعدہ کیا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، کہا جی 7 بجے پروگرام ہے، چلو میں دعا میں شامل ہو کے آ جاؤں۔ اب چاہیے کہ 7 بجے فارغ ہو جائیں، جس نے 7:30 بجے جانا ہے وہ بھی وقت پہ پہنچ جائے، جس نے 8 بجے جانا ہے وہ بھی اپنے حساب سے آیا ہے وقت پہ پہنچ جائے۔ لیکن 7:05 ہو گئے تو اب شمارے سمیٹے جا رہے ہیں۔ اب جو 7 بجے کے حساب سے آئے ہیں، اب معاملہ ایسا ہے صدمے کا، دکھ کا، کہ اب وہ درمیان سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، اور 7 بجے کا ٹائم دیا تھا ختم شریف کا، اور 7 بجے شمارے سمیٹے جا رہے ہیں۔ اب پہلے باقاعدہ تلاوت ہوئی، حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر نعت خواں بھی تو خیر سے اتنے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو ٹائم نہ دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر 2 شعر بھی کہی جائیں تو ان کا آخری شعر جو ہوتا ہے اس کے بعد بھی 15 شعر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں آخری شعر، اس کے بعد بھی کئی شعر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب کا کلام پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے، ختموں کے اندر اس کے بغیر تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد 2-1 خطبہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو مائک پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میں جانوں اور میرا کام جانے تو تم کو تو اپنی مرضی سے چھوڑوں گا۔ پھر خطابات ختم ہوئے، ادھر 8:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، لوگوں کو 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، لوگوں نے کاموں پہ جانا ہے، گرمی کی شدت ہے، بار بار لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسی تبلیغ ہے، مبلغ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اکتائے بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ خطیب جان چھوڑ دے، اور اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور پھر بھی خطبہ دیے جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو چونکہ مسجد نبی میں خواتین بھی آتی تھیں اور ان کے ساتھ بعض کا چھوٹے بچے بھی آ جاتے تھے، تو بچوں کو وہ پیچھے کھڑا کر کے نماز میں شامل ہو جاتی، تو بچے رونے لگتے تو ان کے دل بے چین ہو جاتے، حضور ان ماؤں کی دل جوئی کے لیے قرات مختصر کر دیتے تھے۔ اور مولوی تقریر نہیں چھوڑ رہا، اللہ کا رسول قرآن چھوڑ رہا ہے، قرآن مختصر کر دیتے تھے حضور، تاکہ ماؤں کا دل بے چین ہو رہا ہے اور وہ بچوں کے لیے تڑپ رہی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا دین ہے، اسلام نے ہمیں یوں وقت کی قدر سکھائی ہے۔ اچھا چلو، خدا خدا کر کے خطابات 8:30 بجے تک اختتام کو پہنچے، اور وہ بھی مہربانی ہے خطیب صاحب کی، انہوں نے آدھا گھنٹہ خطاب کیا، ورنہ وہ 3 گھنٹہ خطاب کرنے کے عادی ہیں، تو چلو آدھے گھنٹے میں چھوڑ دیا 8:30 بجے۔ اب لوگوں نے شکر کیا کہ اب تو ہے جو ہے وہ 2-4 منٹ کے اندر فارغ ہو جائیں گے۔ اب ختم شروع ہوا، تو ختم بھی ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا، 5-6 آدمیوں کو مل کے پڑھنا پڑتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھا کوئی ادھر سے اٹھا، بار بار چلو ختم شریف پڑھ لیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ چلو ختم مکمل ہو رہا ہے، آخری آیات ہے، اب ختم کے اندر جو ہے وہ بعد میں درود تاج پڑھنا بھی ضروری ہے، اگرچہ جو ہے وہ وقت تنگ ہے، لوگ گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے والا اس کا احساس نہیں کر رہا۔ اب درود تاج کے اندر بھی اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد بلغ العلا بکمالہ، اور پھر اس کو گرہیں لگا کر کے اشعار کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ایک ماحول نعت خوانی کا پیدا کر دینا۔ خیر وہ سلسلہ ختم ہوا، بندوں نے سمجھا کہ چلو اب کام ختم ہو گیا۔ پھر جو نقیب تھے پھر وہ دوبارہ اٹھے اور انہوں نے 3-4 ورقوں پر مشتمل ایک لمبا سا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اتنی مرتبہ سورہ یاسین، اتنی مرتبہ فلاں سورت، اتنی مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اتنی مرتبہ پارے، اتنے قرآن مجید، اور اتنی صورتیں اور اتنے 5 صورتیں، اس نے سب کچھ پڑھا ہے۔ چونکہ میت کی روح کو اصالِ ثواب کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے تو پہلے تفصیل رب کو پڑھ کے سنا دیں کہ یا اللہ یہ ہم جو ہے وہ اس میت کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ جو ہے وہ سارا پڑھ کے سنایا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا چلو اب دعا ہونے لگی ہے، پھر وہ بولے 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، اول آخر درود شریف پڑھ کے وہ بھی ملک کریں۔ اچھا چلو وہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعا شروع ہوئی، اور پھر دعا جو مانگنے والا آیا وہ تو تازہ دم ہے، وہ تو اتنی دیر سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا،
اس کو تو موقع اب ملا ہے، تو پھر وہ دعا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جوں دعا مانگتا ہے اور اس گھر کے سارے افراد کا نام لے لے کہ جو فوت ہو چکے ہیں، اور پھر کیا کیا نہیں وہ کرتا۔ پھر دعا ختم ہوئی، بندوں نے کہا کہ اب جو ہے 9:15 بج رہے ہیں، تو اب ہماری جان چھوٹے گی، تو درمیان سے ایک آدمی مجمع سے بولتا ہے ذرا ایک بار پھر دعا ہو جائے۔ اچھا پہلے بد دعا ہوئی ہے کہ اب دوبارہ دعا کرنی؟ اچھا پھر دعا دوبارہ شروع ہو گئی، چلو دوبارہ دعا ہو گئی، بندوں نے کہا اب جان چھوٹ گئی، تو اب لوگ منہ پہ ہاتھ ہی پھیر رہے تھے کہ پکا سنی اٹھا 2 شعر سلام کے بھی ہو جائیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ کس دین کی خدمت کی جا رہی ہے؟ آج اگر کوئی ان باتوں کو کہے تو کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں، بات عقیدے کی نہیں ہے، لوگوں کا وقت اس کا احساس رکھیں۔ اسلام نے جمعہ فرض کیا تو 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ رکھا، 2 رکعتیں کم کر دی کیونکہ خطبہ نیا ساتھ شامل ہو گیا ہے، اور ہم مستحبات کو اتنا طول دے رہے ہیں کہ لوگ اکتا کے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ ہم اس تقریب میں پھنس گئے، اور واپس آ کے لوگ پھر علماء کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اور جو غیبت جو چغلی کا جو ہے وہ ارتکاب ہوتا ہے وہ ایک الگ امر ہے، اور لوگوں کو وہ بال میں ڈال دیا اور مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سن لیجیے عنوان سے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، حضور کی نماز بھی مختصر ہوا کرتی تھی، حضور کا خطبہ بھی مختصر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے بہت زیادہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات حیات کو جو ہے وہ اس طرح کریں کہ نہ کسی کا وقت ضائع کریں اور نہ اپنے جو ہے وہ وقت کو ضائع کریں۔ کبھی لاری اڈے سے نکلتا نا ٹیوٹا بھر کے سواریوں کا، اور دوسری جانب سے گجرات سے آ رہا ہوتا ہے، تو دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے درمیان میں، تو دونوں ڈرائیور کھڑے کر کے کہتے ہیں سناف ہے 26-56 کتنے گئی ہے، اور وہ سواریاں جو ہیں وہ ادھر بے چین اور مضطرب ہوتی ہیں، اور وہ ان کو یہ گفتگو شروع کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ بیچارے جلس رہے ہیں، سخت گرمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ مصیبت نکل آئی ہے ٹیلی فون کی، یہ آسانی تو ہے لیکن عذاب زیادہ بن گیا ہے، اور بس کان سے بندہ جان چھڑاتا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے اور سناؤ کیا حال ہے۔ تو یہ عجیب، وہ کہتا ہے کیا سناؤں، میں تو پھنسا ہوا ہوں۔ اور میرے ساتھ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے کسی پروگرام جلسے میں، اور لوگ مل رہے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بوڑھے آدمی بھی درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کو دھکے بھی لگ رہے ہیں، کہنے کے باوجود جو ہے وہ نوجوان اپنا زور دکھا رہے ہیں کہ ہم جلدی مل لیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ لوگوں کو ملاقات کر لوں۔ درمیان میں کوئی بیرون ملک سے آئے ہوئے فون ملا کر کے میرے کان پہ لگاتا ہے جی یہ فلاں صاحب کا جو ہے وہ یورپ سے فون ہے، ان سے بات کرے۔ اب اس کو تو ماحول کا نہیں پتا کہ یہ کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ پھر اپنی بات جس تفصیل سے کرنا چاہتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ضرر کا سبب نہ کریں، لوگوں کے جو ہے وہ راحت کا سامان پیدا کریں۔ بلکہ میں یہاں آپ کو شہر اقبال میں آئے ہوں، ایک کہانی اقبال کی بھی سنا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال لاہور میں تھے کہ ہلال احمر کا ایک وفد ترکی سے لاہور میں آیا، تو وہاں جب ہمارے امام کے پیچھے ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہمارے امام نے سجدے اتنے لمبے کیے، یہاں کے ہندوستانی امام نے، اس دور میں پاکستان بننے سے قبل کی کہانی ہے، کہ ترک وفد سلام پھرنے کے بعد اقبال سے پوچھتا ہے کہ یہ ہند کے امام طویل السجود کیوں ہیں، اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ نظم ساری تو نہیں، اس کے کچھ شعر سن لیں۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھے بعد نماز، اقبال کہتا ہے طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام، کہ اتنے لمبے سجدے کہ جب سجدے میں گیا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا، تو یہ کیا ہے، اتنے لمبے سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ اقبال کہتا ہے 1000 کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں ملتوں کے نظام۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر جو قوم نہیں جانتی ہے تو وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ بحیثیت قوم ہم جس قدر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ باہر سے آیا تھا
اس نے ایک منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ قوم پیچھے کیوں ہے، اتنی ذمہ دار قوم. کیا اس نے دیکھا؟ یہ شہابہ پھاٹک کی مثال لگا لیں، پھاٹک بند تھا اور لوگ جو ہے سائیکل سر پہ اٹھا کے نا تو گزر رہے تھے اور پھاٹک عبور کر رہے تھے. اس نے کہا یہ اتنی فاسٹ قوم ہے، اتنی تیز قوم ہے کہ گاڑی کا انتظار بھی نہیں کرتی اور سائیکل سر پہ اٹھائے، بعض ادھر ادھر سے موٹر سائیکل گزار رہے ہیں اور جو ہے وہ آ رہے ہیں، پھاٹک بند ہے تو اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے. اتنی ذمہ دار قوم، اتنا وقت کا لحاظ ہے انہیں کہ یہ چند لمحے جو ہے وہ پھاٹک کے اوپر کھڑا ہونا یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے. تو جب پھاٹک کھلا تو اس نے آگے دیکھا کہ 500 آدمی جو ہے وہ بندریا کا تماشا لگا تھا وہاں کھڑے تھے. اس نے کہا یہ جلدی تھی، یہ تماشا دیکھنا تھا سب نے. تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ بندریا کا تماشا ہو تو 600 آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور 3 گھنٹے تک وہ مداری کہتا میں ایک تصویر دکھاؤں گا اور لوگ اس تصویر کے لالچ میں کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا دکھائے گا، اور وہ تصویر دکھائے بغیر ہی جو ہے وہ مداری ختم کر دیتا ہے. اور ہم اتنے فارغ ہیں. یہ کبھی الیکشن کا ڈرامہ چلتا ہے تو ان سیاستدانوں کے جو الیکشن ہال ہوتے ہیں یہ ہمارے وجود سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں مفت کے بندے ملے ہوئے ہوتے ہیں. جو ہے وہ 500 آدمی ایک الیکشن ہال پہ بیٹھا ہوا ہے اور شام سے بیٹھا ہوا ہے، سحری تک بیٹھا ہوا ہے. تبصرہ کیا ہو رہا ہے؟ جیتے گا کون، ہارے گا کون. اور میاں جو بھی جیتے گا لوٹے گئی، تمہیں کیا غرض؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنا قیمتی وقت کہاں برباد کر رہے ہیں؟ اپنے وقت کی قدر کریں. جو قوم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی وہ دنیا سے پیچھے رہ جاتی ہے. اسلام نے ہمیں وقت کی قدر سکھائی ہے. پھر حضور کا وہ فرمان جو حضرت امام بخاری نے کتاب الرقاق کی آغاز میں لکھا اور جس کو بنیاد بنایا اس کتاب کا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں زیادہ لوگ نقصان کا شکار ہیں. الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت. اللہ تعالیٰ فراغت کے لمحوں کو اپنی یاد سے بدلنے کی ہمیں توفیق دے اور ایک ساتھ کو با مقصد گزارنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جہد و عزیمت کے راہی، ہم جہد و عزیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں. باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عزیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے. آفاق کے ہر گوشے میں، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جہد و عزیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. اس دارالعلوم کی ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے.
تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے۔ تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، کیونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے